اللہ نے اپنے ذکر کیے ہیں. سنیے میری طرف آپ کی توجہ ہے. فرمایا لوگوں میرا یہ کمال ہے فالق الحب، دانے کو پھاڑ کر اس دانے سے کوپل نکالنا، یہ مجھ رب کا کمال ہے. آگے دوسرا کمال فنوا، کھجور کی گٹھلی کو توڑ کر اندر سے نرم و نازک کوپل نکالنا، یہ بھی میرا کمال ہے. توجہ کرنا. نمبر 3 یخرج الحی من المیت، مردے سے زندے کو نکالنا. انڈا مردہ ہے، زندہ بچہ نکالنا، یہ میرا کمال ہے. آگے نمبر 4 فرمایا ومخرج المیت من الحی، پھر زندے کو مردے سے نکالنا. مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، یہ بھی میرا کمال ہے. پھر آگے فرمایا فالق الاصباح، رات کی سیاہی کو پھوڑ کر دن کا اجالا نکالنا، یہ میرا کمال ہے. آگے فرمایا رات کو سکون کا ذریعہ بنانا میرا کمال ہے. چاند کو چمکانا میرا کمال ہے. فرمایا ستاروں کو چمکانا میرا کمال ہے. اور بر و بحر کے اندر تمہیں چلانا، یہ ہمارا کمال ہے. پھر آگے فرمایا اے لوگوں، ایک نفس سے نسل انسانیت کو چلا کر ابھی تک چلا رہا ہوں، ایک نفس سے نسل انسانیت کو چلانا، یہ میرا کمال ہے. پھر آگے فرمایا لوگوں، آسمان سے پانی کا اتارنا میرا کمال ہے. سمجھو. آگے فرمایا لوگوں، اس پانی کے ذریعے سے فاخرجنا بہ نبات کل شیء، ہر چیز اگنے والی کو اگانا، یہ میرا کمال ہے. پھر آگے فرمایا اے لوگوں، پھر اس میں سے کھیتی نکالنا، دانے نکالنا اور کھجوریں پیدا کرنا، اور یہ میرا کمال ہے. اور آگے فرمایا انسان ذرا دیکھ تو صحیح نا، جب پھل تیرے درخت پہ لگا ہے اس کے لگنے کو بھی دیکھ، اس کے مختلف مراحل طے کر کے اس کے پکنے کو بھی دیکھ. یہ لگانے والا بھی میں ہوں، مختلف مراحل اس پھل کو طے کرا کے تیرے کھانے کے قابل بنانے والا بھی میں ہوں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر. یہ اللہ نے 14 اپنے کمال ذکر کر کے اللہ نے فرمایا یہ سارے کمال تو میرے اندر ہیں، لیکن مشرک بڑا نمک حرام ہے. میرے کمالات جاننے اور پہچاننے کے باوجود بھی مجھے میرے ساتھ میری الوہیت میں جنوں کو شریک کرتا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، جنوں کو میری بیٹیاں کہتا ہے، جنوں کو میرا شریک کرتا ہے، حالانکہ جنوں کا خالق بھی میں ہوں اور جنوں کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں. یہ سارے کمالات بیان کرنے کے بعد پھر آخری ایک کمال ذکر کیا بدیع السماوات والارض. ہاں لوگو، آسمان و زمین کے اوپر غور کرو. بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی نقشے کے، کمپیوٹر کے، میں نے اپنی قدرت سے ساتوں آسمان بنا دیے ہیں، زمینیں بنا دی ہیں. اور آگے فرمایا اے لوگو، میں کیا کیا تمہیں گنواؤں، کیا کیا تمہیں بتاؤں. 100 گز دا رسا، او زور دے بولو، سرے دے یا آدھے تھی گنڈ، سرے دے گنڈ. اللہ نے 100 رسا سرے دے گنڈ گل مکدی مکائیے. اللہ فرماتے کیری کیری چیز تینوں میں گناواں تے سارا قرآن ہی میری نعمتاں نال دے میرے کمالات نال بھر جائے گا، تو سنبھال نہیں سکے گا. میں گل مکدی مکانا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ، یہ تو ہوتا نا درس قرآن کی کلاس ہوتی، آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہوتا، میں کہتا انگلی رکھو اور پھر آپ انگلی رکھتے، آپ کو یہ لفظ ملتا. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا خالق ہوں میں، ہر چیز میں نے بنائی ہے. اور آگے اپنی دوسری صفت بیان کی. اللہ نے قرآن پاک میں اپنی الوہیت سمجھانے کے لیے میں الہ ہوں کوئی اور نہیں ہے 2 صفتیں بیان کی ہے. ایک یہ صفت بیان کی ہے کہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں. دوسری صفت یہ بیان کی ہے سب کچھ جاننے والا میں ہوں. نبی ولی جن فرشتے سب کچھ نہیں کر سکتے، وہ وہی کریں گے جو میں کرنے کا حکم دوں گا. میں نبیوں سے پوچھنے کا پابند نہیں، میں نہیں پابند کہ میں نبیوں سے پوچھوں، ولیوں سے پوچھوں آج بارش برساواں یا نہ برساواں. ہاں نبی ولی پابندے ربا ایک کام کرا یا نہ کرا. جیرا پابند ہوئے وہ محتاج ہوں گئی، جیرا پابند نہ ہوئے وہ مختار ہوں گئی. مختار کلہ اللہ، کلہ اللہ. اور فرمایا
خلق کل شیء، اے لوگوں ہر چیز کا خالق میں ہوں. اور آگے دوسری صفت بیان کی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز سے واقف بھی میں ہوں. اگر وہ ہر چیز تو واقف نہ ہوندا تے انہوں پتہ نہ چلتا کہ 3 اندھیریاں دے وچ میرا بندہ کس حالات وچ ہے. اگر انہوں ہر چیز تو واقف نہ ہوندا تے بند کمریاں دے وچ انہوں پتہ نہ چلتا کہ یوسف کس حالات وچ ہے. اگر انہوں ہر چیز دا پتہ نہ ہوندا او کیڑا دے مکوڑا نو نہ جاندا کہ اس غار دے وچ اس کیڑ کی سوراخ دے وچ میری مخلوق کیڑیاں کنیاں نے، درندے کتنے ہیں، ہر چیز کو وہ جاننے والا. کیوں جانتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے رزق پہنچانا ہے، وہ رازق ہے. نبی ولی اس لیے ہر چیز کو جاننا ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رازق نہیں ہے، وہ مرزوق ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا.